امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کمال مرتبے کی شخصیت ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ وقت آیا یزید پلید نے مکہ شریف پر حملہ کیا، مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، اس خبیث نے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، انہوں نے گھوڑوں نے لید بھی کی، پیشاب بھی کیا۔ 5 دن یا کچھ دن ایسے آئے کہ جب مسجد نبوی شریف میں 5 وقتہ نہ اذان ہوئی اور نہ ہی نماز پڑھی گئی۔ مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بقیہ لوگوں کا انہوں نے قتل عام کیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی، تو میں دیوانہ بن کے نا، جیسے مجنون ہوتے دیوانے ہو جاتے، میں اس طرح اپنے آپ کو میں نے بنایا اور میں نے مسجد نبوی میں یہ کونے میں ڈیرا لگا لیا۔ انہوں نے کہا یار یہ کوئی دیوانہ سا ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو، کچھ نہ کہو اس کو۔ مجھے چھوڑ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن مسجد نبوی شریف میں اذان اور نماز نہیں ہوئی، فرماتے ہیں میں ہر وقت کی اذان کی آواز اپنے آقا کے مزار شریف سے سنتا۔ 5 وقت اذان ہوتی اور میرے آقا علیہ السلام نماز ادا فرماتے اور میں بھی وہی نماز ادا فرما لیتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھیں گے تو میرے آقا نماز نہیں پڑھیں گے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کریم آقا علیہ السلام کی قربان جائیں اور ایک نگاہ مصطفیٰ کا کمال بھی تو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے دیکھا؟ نماز پڑھتے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے؟ جی آپ کا ٹیسٹ لے لیں، آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں؟ گھر جا کے کیا سنائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ جی قبر کے اندر یا زمین کے اوپر؟ قبر کے اندر۔ آپ ذرا دیکھیں زمین کے اندر آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے تو نہیں آ رہا۔ آپ کو آتا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا ہے؟ اسی کو آئے گا جس کو اللہ دیکھنے کی طاقت دے گا۔ اور اللہ پاک طاقت دے تو پھر اس کے نیک بندوں کی تو شان ہی بڑی ہے، پھر تو وہ پرندہ ہدہد بھی دیکھ لیتا ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی پرندہ جو تھا ہدہد، وہ زمین کے گہرائی میں پانی دیکھ لیتا تھا کہ پانی کتنی دور ہے جناب۔ اس دور میں جب فلٹروں کا انتظام نہیں تھا، جب یوں کر کے جناب پائپ ڈال کے پانی نہیں نکلتا تھا، وہ حدود ویسے دیکھ لیتا تھا کہ پانی کتنی تہ میں ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ کے قربان جائیں، ہمارے آقا تشریف فرما تو زمین کے اوپر ہے لیکن زمین کے اندر بھی دیکھتے۔ تو جو آنکھ زمین کے اوپر تشریف فرما ہو کر اندر ملاحظہ فرماتی ہے نا، آج وہی مبارک نگاہ زمین کے اندر اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہو کر اپنے اوپر مزار پہ حاضر ہونے والوں کو بھی ملاحظہ فرماتی۔ آقا کو دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، مالا کو تو ملک میں کوئی شے، مالا کو تو ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تو جب پہ آیا نہیں، صلو اسی طرح یہ بھی پتہ چلا جبریل امین علیہ السلام نے وہ جو عرض کیا کہ حضور یہاں نماز ادا فرمائیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو پیاروں کی یادگار جگہ ہے
وہاں پر نماز پڑھنا بھی میرے آقا علیہ السلام کا انداز مبارک ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سردار الاولیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب درگاہ پہ ہم حاضر ہوں تو ساتھ ہی وہ مزار شریف کی آپ کی مسجد ہے نا جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے، وہ آپ کی یادگار جگہ ہے۔ اچھا مسجد اولیاء، اچھا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے تو قدموں کی سیدھ میں وہ جگہ ہے جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی، اور ساتھ ہی پھر وہ جگہ جہاں آپ نے لاہور میں کھڑے کھڑے لوگوں کو خانہ کعبہ شریف دکھایا تھا، وہ یادگار بھی موجود ہے۔ تو یہاں مسلمان برکت کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ ملتان شریف حاضری تھے اولیاء کرام کی درگاہوں پر، تو یہاں آپ کو جو جگہ ملے گی جہاں پر اولیاء کرام نماز ادا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ریاض الجنہ شریف میں بھی دیکھو نا میرے آقا نے نماز ادا فرمائی ہے، قربان جائے۔ تو ایسی جو جگہ ہے یہاں پر بھی نماز ادا کرنا اور برکت حاصل کرنا یہ بہت نیک اور پیارا کام ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی وہ بنائی چلی گئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور میرے گھر پہ تشریف لائیں، قدم رنجہ فرمائیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اب دعوت دینے کی وجہ دیکھیں، حضور آپ تشریف لائیں، میری نا بنائی چلی گئی ہے، اب مجھ سے یہاں آنے میں دقت ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، وہاں نماز ادا فرما دیں، جہاں آپ نماز ادا فرمائیں گے نا پھر میں وہی نماز ادا کرتا رہوں گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، انکار تو فرماتے نہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلام میں نے تمہیں مسئلہ بتایا تو ہوا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے تو ساری زمین اللہ نے مسجد بھی بنا دی ہے، پاک کرنے والی بھی بنا دی ہے، تو اپنے گھر میں جہاں بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں تکلف کرنے کی کیا بات ہے کہ میں ہی جاؤں میں ہی پڑھ کر آؤں اور پھر تو وہاں پڑھا کرے۔ یہ نہیں فرمایا۔ پتہ چلا کہ اگر غلام اپنے آقا سے عقیدت کرتا ہے تو آقا اس کی عقیدت کو قبول بھی فرماتے ہیں، منظور بھی فرماتے ہیں، اور پسند فرما کے اس کی بات کو مان بھی لیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ سرکار تشریف لائے اور ان کے گھر میں آ کر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بتاؤ میں تمہارے لیے کس جگہ پر نماز پڑھوں، کس جگہ تمہارے لیے نماز پڑھوں، تمہارے لیے۔ حالانکہ نماز کس کے لیے ہوتی؟ اللہ کے لیے ہوتی، لیکن یہاں تمہارے لیے سے مراد کیا ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے ہے لیکن یہاں پڑھنی تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے ہے، تمہاری خوشی کے لیے پڑھنی ہے، بتاؤ کہاں پڑھوں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہاں نماز ادا فرما دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں نماز ادا فرمائی، پھر وہ وہیں پر نماز ادا فرماتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قربان جائے، آپ خانہ کعبہ شریف کے باہر تھے، دیکھا تو حضور علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور پیچھے صحابہ کرام اور بھی داخل ہوئے۔ آپ داخل ہونا چاہتے تھے مگر رش تھا، داخل نہ ہو سکے، پھر باہر رکے۔ جب صحابہ کرام نماز پڑھ کر باہر نکلے تو کچھ جگہ بنی، آپ اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اب خانہ کعبہ تو سارا برکت والا ہے نا، خانہ کعبے کی چار دیواری کے اندر جتنی جگہ ساری برکت والی ہے، کہیں بھی نماز پڑھیں آپ، سعادت ہے، خوشبختی ہے۔ لیکن آپ نے اندر داخل ہوتے ہی ایک دو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام نے کہاں نماز ادا فرمائی؟ اچھا صحابہ کرام نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا ہمیں کیا پتا، ہم تو اپنی پڑھ رہے تھے، ہمیں تو ادھر دھیان ہی نہیں تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی لگا کے دیکھتے ہیں کہ محبوب کیا کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس جگہ پر نشانی لگائی، وہی نماز ادا فرمائی۔ پھر جب آپ کو موقع ملتا اور بیت اللہ شریف کے اندر آپ داخل ہوتے تو اس جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں آمینہ کے لال نے نماز ادا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا پتہ چلا کہ جہاں نیک لوگوں نے نماز ادا فرما لے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جگہ کیسی برکت والی ہوتی ہیں، قربان جائیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں،
इन बरकत वाली जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बात लंबी हो जाएगी। मैं नमाज के लिए ताल्लुक से कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था। मेराज के सफ़र में कितनी जगह पर नमाज का तज़किरा हुआ? अभी आपने गिनती शुमार की थी, कितने मकामात हो गए थे? सबक भुलाते हैं आप, लगता है ये याद कर रहे हैं। 12 हो गए थे। पहला कहाँ था? मस्जिद अक्सा शरीफ। दूसरा जी बताए ना। देखिए आपने मुझे वक्त दिया, तो मैं अगर आपको काम की बातें नहीं बताऊंगा तो मेरी तरफ से ज्यादती है ना। मैं कोई एक इधर की करूँ, एक इधर की करूँ, आपके पल्ले कुछ ना पड़े। तो मैं इनको कहूँ साउंड वालों को कि ऐसा साउंड चलाओ कि जनाब बस बल्ले बल्ले हो जाए, समझ किसी की कोई एक भी ना आए। तो मुझे बताओ कि आपको क्या फायदा हुआ यार? एक है सवाब लेना, ठीक है आएंगे, अच्छा सवाब तो नियत पर भी मिल जाता है। जब आपको दावत पहुंची, आपने घर में नियत की कि मैं जाऊंगा, सवाब तो तभी मिलना शुरू हो गया। लेकिन यहां आने पर, वक्त देने पर अब कुछ हासिल भी तो करें। अच्छा हासिल कैसे करेंगे? याद ही नहीं रखेंगे तो हासिल कैसे करेंगे? याद रहेगा तो अमल करेंगे ना। अगर याद नहीं रहा तो अमल कैसे करेंगे? अच्छा अमल नहीं करेंगे तो फिर फायदा कैसे हासिल करेंगे? नहीं, हमें प्रैक्टिकली मुसलमान बनना है। हमें ऐसा मुसलमान नहीं बनना कि जो बातें करे और काम कोई ना करे। नहीं, हमने ये नारा भी लगाना है, गुलामी रसूल में, माशाअल्लाह बुलंद आवाज से लगाए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। लेकिन ये नारा भी हमने लगाना है, गुलामी रसूल में नमाजें भी कबूल है। ये भी नारा लगाओ ना भाई, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में रोजे भी कबूल है, गुलामी रसूल में ज़कात की अदायगी भी कबूल है, गुलामी रसूल में हज की अदायगी भी कबूल है, गुलामी रसूल में गरीबों की मदद भी कबूल है, गुलामी रसूल में फर्मा बरदार बेटा बनना भी कबूल है, गुलामी रसूल में अहले बैत की मोहब्बत, उनका अदब करना भी कबूल है, गुलामी रसूल में सहाबा किराम का प्यार भी कबूल है। ये सारा कबूल करना पड़ेगा भाई, फिर इसी का नाम गुलामी रसूल है। वो मिठा मिठा हप ते कोड़ा कोड़ा थू, ऐसा नहीं है। दीन तो सारा मीठा है, लेकिन जब ये अब फजर में आंख ना खुल रही हो, मैं अम्मी उठा रही है, अब्बू उठा रहा है और चलो नमाज कज़ा कर ली। अल्लाह के बंदे, तू कैसा आदमी है? तुझे बुलावा कहां से आया? तुझे अभी यहां पे कोई जनाब वजीर साहब फोन करेंगे ना, तो तू छलांग मार के उठेगा। रजाई ढूंढनी पड़ेगी कि कहां चली गई, सराहना तलाश करना पड़ेगा कहां फेंक दिया। माँ बाप कहेंगे जरा आंखें तो मन लो कहीं चोट ना लग जाए, ऐसी स्पीड होगी। क्यों? वजीर ने बुलाया, और जब रब्बे कदीर ने बुलाया तो फिर ऊआ ना चूचा, कुछ नहीं। उठो नमाज पढ़ो। मुसलमान हो और बेनमाजी हो, जचता है, फबता है, अच्छी बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले तुम गले लगाना, चले तुम गले लगाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले।
بات ہے محبت کی. محبت ہوتی ہے نا تو نیند بھی کھل جاتی ہے. محبت ہوتی ہے تو ٹائم بھی نکل آتا. محبت ہوتی ہے. یہ دیکھو میں مثال دیتا ہوں. بعض لوگ تو ایک ہی کاروبار کرتے ہیں, بعض لوگ 2 بزنس کرتے ہیں, بعض 3, بعض 4, بعض 5 اس طرح کرتے ہیں. اچھا, ایک بزنس کرتے ہوئے دوسرا بزنس بندہ کیسے کر لیتا ہے؟ ٹائم کہاں سے آ جاتا ہے؟ پہلے وہ بزنس کر رہا تھا, اس کی زندگی 24 گھنٹے والی تھی اور 8 گھنٹے نیند ہے, 16 گھنٹے اس کی جاگنے کا ٹائم ہے. تو اب کیا اس کی زندگی 48 گھنٹے کا دن ہو گیا اس کا, جو 2 بزنس کر رہا ہے؟ اور جو 3 بزنس کرتا ہے کیا اس کا دن 72 گھنٹے کا ہو گیا؟ بتائیے. ٹائم وہی ہے, ڈیوریشن وہی ہے, دورانیہ وہی ہے, بزنس 4 ہیں. بھئی کیسے مینج کرتے ہو؟ چلو مینج تو بعد کی بات ہے, پہلے یہ بتاؤ تمہارا ذہن کیسے بن گیا دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں کاروبار کرنے کا؟ ذہن کیسے بن گیا؟ وہ کہے گا یار ذہن کیسے بننا تھا, وہ بس دوست آیا, اس نے کہا کہ یار یہ بڑے کام کی چیز ہے, روزی ملے گی اس میں. کیا ملے گا؟ بولو تو صحیح, کیا ملے گا؟ ہاں تو روزی ملنی تھی, میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں. اور پھر اس نے کہا یار ٹائم اتنا نہیں دینا پڑے گا, بس ٹھیک ہے آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ فارغ ہیں, آپ کو آپ کا حصہ ملتا رہے گا. تو میں نے کہا تو اور اچھا ہو گیا یار, کچھ بھی نہیں کرنا, پیسے ہی دینے ہیں بس. تو میں انویسٹمنٹ کر کے فارغ ہو گیا. وہ تیسرا جو آیا اس نے بھی کہا کہ یار آپ چلو آپ ہمارے ساتھ 4 آنے کے پارٹنر بن جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, مل کے کرتے. ٹھیک, تو میں نے یہ پروجیکٹ بھی شروع کر لیا. یہ ذہن کب بنا؟ جب اس کو منافع نظر آیا, بینیفٹ نظر آیا, فائدہ نظر آیا. اور پھر فائدہ جو نظر آ رہا ہے نا, اس فائدے کی دل میں محبت بھی ہے. دیوی صاحبہ جو ہے, لکشمی صاحبہ جو ہے, ان کی محبت بھی ہے دل میں. مال کی محبت بھی ہے دل میں. مال کو ہم نے مرلہ 2 مرلے, کوئی کنال 2 کنال جگہ نہیں دی ہوئی دل کے اندر. بعضوں نے اپنے دل کو جناب 10 مرلے جگہ دی ہے مال کو, بعضوں نے اپنے دل میں 1 کنال دی ہوئی ہے, بعضوں نے مال کو پوری کوٹھی بنا کے دی ہے, اور بعضوں نے تو پوری جناب کالونی بنا کے دی ہے, اور بعضوں نے تو جناب مربع بنا کے رکھے ہوئے دل کے لیے, مال کے لیے, کہ تیری جناب جگہ ہی تیری ہے, اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں, بس تیری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا, بس تیری جگہ ادھر, مال کی ہی جگہ ہے, بس تو ہے اور میں ہوں, بس خلاص, کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کیا دینی ہے؟ بس ٹھیک ہے جمع ہی کرنا ہے. کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کوئی خیرات نہیں ہے, کوئی سوغات نہیں ہے, کسی غریب کی مدد نہیں ہے, کوئی نیک کام میں خرچ نہیں ہے. بعضوں کا تو عالم ہی ہے, اللہ جانے یہ بھگتیں گے کیسے, یہ حساب کیسے دیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر کبیرہ, میں نے 10 مبشرہ میں شامل صحابی جن کو آقا نے دنیا میں فرمایا کہ تم جنتی ہو, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مالدار آدمی تھے. عثمان غنی سے بھی بڑے مالدار تھے. جب ان کا وصال مبارک ہوا, انتقال شریف ہوا نا, ان کی ازواج کو, ان کی اولاد کو جب وراثت بانٹی گئی تو اتنا گولڈ, اتنا سونا تھا کہ جو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹ کر اس کو پیس بنا کر اس کے حصے بنائے گئے, اتنے مالدار تھے. اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو کیا شاہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے امتی کا جب حساب کتاب شروع ہوا تو اے عبد الرحمن بن عوف تم سب سے آخر میں آئے, تم سب سے آخر میں آئے. یہ ان کا عالم ہے کہ جن کا مال حلال تھا, جن کی روزی حلال ترین تھی, جن کا کاروبار دوسروں کے لیے رول ماڈل تھا, جن کا چلنا پھرنا نمونہ تھا. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے محبوب کے صحابہ, اگر یہ دوسرے لوگ بھی تمہارے جیسا ایمان لائیں گے نا پھر ہدایت پائیں گے. صحابہ کرام کا ایمان
ایمان لانے کے لیے رول ماڈل ہے، آپ نمونے ہیں، آپ کو فالو کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی اچھا، یہ بھی آپ یاد رکھیں، جو حساب ہے نا قیامت کے دن، وہ حلال مال پر ہے، یہ یاد رکھیں، حرام پر حساب نہیں ہے، حرام پر حساب نہیں ہوگا۔ تو آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم حرام کماتے ہیں اس پر تو حساب نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، حرام پر حساب نہیں ہے۔ قیامت کے دن ٹائم ویسٹ نہیں ہے، جس نے حرام کمایا اس سے کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی بات پرس نہیں ہے کہ کہاں سے کمایا تھا، بس تم نے حرام کمایا، تمہارے لیے جہنم ہے، چلو بات ختم۔ حساب تو اس سے ہونا ہے جس نے حلال کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آئے اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ تو غور کیجئے کہ جن کا مال حلال ترین، وہ حساب دے کر آخر میں پہنچے، تو اگر میرا اور آپ کا بھی سارا حلال ہی ہے تو پھر ہم حساب دے کر کب پہنچیں گے؟ بھئی جتنا زیادہ ہوگا حساب پہ ٹائم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آج مالدار بننے کی جو چھلانگیں ہیں نا وہ نہ لگائی جائے، پرہیزگار بننے کے لیے کچھ کیا جائے، فرما بردار کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ زندگی تو کچھ گزر گئی، کچھ گزر جانی چاہیے، باقی جو گزر ہی جائے گی چلی جانی ہے۔ میں کام کاج سے روک نہیں رہا، نہیں، لیکن یہ جو ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دو سونے کی وادیاں ابن آدم کو مل جاتی تو یہ کہے گا تیسری مل جاتی تو اچھا ہی تھا۔ یہ جو کیفیت ہے اپنے دل پہ غور کریں۔ حل من مزید کی صدا اندر سے آ رہی ہے، اور کی صدا آ رہی ہے۔ یہ اگر آ رہی ہے تو یہ اور قابل غور ہے، پھر اس کو یہ جواب دو کہ حساب بھی تو دینا ہے۔ آئیے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے جن کو مال کم ملا لیکن انہوں نے صبر کیا، تو ان کی تو موج ہے قیامت کے دن۔ اللہ پاک ان کو ارشاد فرمائے گا، اللہ اکبر، اے میرے غریب بندو، میں نے تمہیں اس لیے غریب نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، میں نے تمہارا حصہ یہاں قیامت میں رکھ دیا تھا۔ آؤ، اور یہ صبر کرنے والے غریب، باقی دنیا حساب کتاب دینے کے لیے لائن میں لگی ہوگی، اور یہ غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اپنی مرضی ہے بھئی کون سا سودا پسند کرنا ہے، یا ادھر تنگی کاٹ لو اور وہاں 1 2 3 چلو، او جناب سپیڈو سپیڈ، اور قربان جائیں۔ یہ اصل میں میدان محشر اگر ذہن میں آ جائے نا، اب ہم سوچتے کیا ہے، میری آپ کی سوچ یہ ہے، یار کل کے لیے کچھ کرو، یار کل کے لیے کچھ چھوڑو، یار کل کے لیے کچھ سیو کرو، کل کے لیے کچھ بچاؤ، یار کوئی مطلب بس کچھ کرو کل کے لیے۔ اس کو ٹھنڈا کرو، اس کو پوچھو کل کی گارنٹی ہے؟ کمال آدمی ہے یار، کل کے لیے کچھ کرو۔ ایک کل وہ ہے جس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جس کے لیے قرآن نے بھی ہمیں کچھ کہا ہے، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر بندہ غور کرے میں نے کل، یعنی کل سے مراد کل قیامت۔ اچھا قربان جائے، قیامت بھی ایسی ہے، ابھی تک تو آئی نہیں، ہزاروں سال لاکھوں سال گزر گئے، ابھی تک تو آئی نہیں، لیکن کہتے کیا ہیں، پرسوں قیامت کہ کل قیامت؟ کیا کہتے ہیں؟ مہینے بعد قیامت کہ کل قیامت؟ جب بولتے ہیں تو کل قیامت میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت یوں آپس میں ملے ہوئے۔ اور کل اس سے ایک علماء نے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ یوں سمجھو کہ بس سر پہ کھڑی ہے، دور نہیں ہے۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اپنا وقت فضول ضائع مت کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور پھر قربان جائے روزے آ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو روزے رکھے گا قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور ان روزہ داروں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا ہوگا، یہ وہاں پر اللہ پاک کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے۔ تو
تو اب گرمی کا بہانہ نہیں کرنا، گرمی ہے، دکان کا بہانہ نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 6 گھنٹے کر لو، 4 گھنٹے کر لو۔ اگر کوئی دکاندار ظالم ہے، باس اچھا نہیں ہے، چھٹی نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے، وقت آرام کے لیے نہیں دیتا، روزہ پورا نہیں ہو رہا، تو بھائی کس نے کہا کہ یہ کاروبار فرض ہے یار؟ اللہ راضی کے کچھ اور کام دیکھ لو، روزہ ترک نہ کرو، اپنے رب کی بندگی سے پیچھے نہ ہٹو، اپنے رب کی بندگی کی طرف ہی آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات جب اللہ پاک کا دیدار کیا تو فرمایا محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ کوئی کہیں جائے تو تحفہ لے کے جانا چاہیے نا، خالی ہاتھ تو نہیں نہ جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے کیا عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام قولی فعلی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا محبوب نے کہ میں 3 تحفے لایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے بھی آگے سے 3 ہی انعام عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے محبوب آپ پر سلامتی ہو، آپ پر برکت ہو، آپ پہ رحمت ہو۔ اچھا پیارے آقا علیہ السلام نے اب دیکھا کہ میرے اوپر تو اللہ نے سلامتی بھی بھیجی، رحمت بھی بھیجی، برکت بھی بھیجی، تو آگے حضور علیہ السلام نے یوں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ پاک کے نیک بندوں پر۔ یہ جو السلام علینا ہے، ہم پر سلام ہو، علماء فرماتے ہیں اس علینا میں، اس ہم میں آقا نے اپنے سارے گناہگار غلاموں کو شامل کر لیا، کسی کو باہر نہیں رہنے دیا۔ اور جب آقا علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائے تو پھر نماز کے لیے غلاموں کو یہی تعلیم فرمائی، فرمایا التحیات پڑھا کرو اور یہ جملے یاد کر لو، یہ لفظ یاد کرو، یہی پڑھا کرو۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں نماز کی یاد ہے، معراج کی یاد ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نماز میں تو معراج کی یاد ہے، اور پھر آقا کہاں سے تحفہ لے کر آئے معراج کا؟ یہ غور کر لو نا یار، کہاں سے تحفہ لائے؟ اللہ پاک حج عمرے کی سعادت نصیب فرماتا ہے، خوش نصیب جاتے ہیں تو وہاں سے وہ تحفے لے کر آتے ہیں، اور جب اگر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی آپ کے لیے مدینہ پاک کی تسبیح ہے، یہ آپ کے لیے جناب وہاں کا زمزم شریف ہے، یہ کھجور ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور محبوب نماز کا تحفہ کہاں سے لائے؟ اللہ اکبر، لا مقام دیدار الہی کی محفل سے آقا یہ تحفہ لے کر آئے، اور ہم اس تحفے کو جب پڑھتے نہیں تو اٹس مین ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم نماز کے قدردان نہیں ہیں۔ تو کوئی وزیر مشیر تحفہ دے تو اس کو سنبھال کے رکھے، فریم کرا کے رکھے، اس پہ مٹی ڈل جائے تو صاف کریں، اور نماز آئے، نماز کا وقت آئے تو ہم یاد ہی نہ کریں۔ بازار بھرے رہے، اڈے بھرے رہے، دما چوکڑیاں والی جگہ جو ہے وہ آباد رہے، جوئے کے اڈے آباد رہے، تاش کھیلنے والے اڈے آباد رہے، چائے کے ہوٹل آباد رہے، اور ویران رہے تو اللہ پاک کی مسجد ویران رہے۔ اور کس ملک میں؟ کافروں کے ملک میں نہیں، مسلمانوں کے ملک میں، اس ملک میں جو لیا ہی اسلام کے نام پر گیا، جس کے لیے لاکھوں جانیں دی گئی، اور وہ لاکھوں جانیں اس لیے دی گئی تھیں کہ ہم اپنے ایک ایسے خطے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آزادی ہو، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج کہاں مسجدیں ویران ہیں؟ کن کے ہوتے ہوئے؟ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے۔ مسجد جناب 10 صفوں کی، نمازی اندر 5، 10 بھی پورے نہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ اور جب جمعہ آ جائے تو جگہ نہیں ملتی، وہی مسجد، وہی محلہ، اور عید آ جائے تو جو گھر سے لیٹ چلتا ہے وہ مصلی لے کر آتا ہے۔ کبھی امام صاحب نے اعلان کیا، آپ نے سنا کہ بھائی اپنے اپنے مصلی لے کر آؤ، مسجد میں جگہ نہیں ہے؟ شاید ہی کبھی کہا ہو، ورنہ عام طور پر جو لیٹ ہوتا ہے اس کا اپنے ذہن ہوتا ہے۔